بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کا کورس ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے، یعنی لیکچر نمبر 4۔ آج ہم نے جن مباحث کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو معلومات دینی ہیں وہ مطابعت سے متعلق اور زیادت الثقات سے متعلق اور مختلف الحدیث سے متعلق، ان 3 ٹاپکس کو آج انشاءاللہ سے ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے زیادت ثقات۔ زیادت ثقات، اب دیکھیں نا، پچھلا جو لیکچر ہے اس کے اوپر ہم بیس کر رہے ہیں نا۔ ایک ٹرم ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی کہ صحیح حدیث کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت نہ کرے، ثقہ راوی ثقات کی مخالفت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو زیادت ثقات کیا ہے؟ اب یہ کچھ ٹرمز ہیں نا، اب ان ٹرمز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زیادت ثقات، زیادتی اردو کا لفظ ہے نا، زیادتی، ٹھیک ہے۔ ثقات، ٹھیک ہے، ثقہ راویوں کی زیادتی۔ زیادتی سے مراد یہاں وہ والی اردو والی زیادتی نہیں، ایڈیشن، وہی جو ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ ایک ثقہ راوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اوثق ہوتا ہے۔ ایک طرف ثقہ راوی ہوتا ہے اور دوسری طرف ثقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت، ٹھیک ہے۔ یہ مخالفت کبھی سند میں ہوتی ہے، کبھی متن میں ہوتی ہے۔ تو زیادت ثقات کہاں کہاں ہوتی ہے؟ سند پلس متن دونوں میں ہوتی ہے۔ ثقہ راوی جو ہے وہ دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، سند میں بھی متن میں بھی۔ یہ زیادت ثقات جو ہوتی ہے، یعنی زیادت ثقات سے مراد یہ ہے کہ ایک راوی جو ثقہ ہے دوسرے راوی کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے۔ کس سینس میں؟ کہ وہ چیز بیان کر رہا ہے جو اس نے نہیں بیان کی۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، مثالوں سے سمجھتے ہیں، پھر بات واضح ہوگی۔ اس کی 3 قسمیں ہیں زیادت ثقات کی، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے، یہ 3 قسمیں ابن صلاح نے، امام نووی نے اور ابن حجر نے بھی ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے جسے کہتے ہیں کہ جی جو منافی ہو۔ ثقہ راوی جو ہے جو اضافہ کر رہا ہے، ثقہ راوی جو اضافہ کر رہا ہے اپنی روایت میں، وہ اوثق راوی کی روایت کے کیا ہو؟ منافی ہو۔ ثقہ راوی جو اضافہ کر رہا ہے اپنی روایت میں، وہ ثقات راویوں کی روایت کے کیا ہو؟ منافی ہو۔ یعنی یہاں منافی سے مراد کیا چیز منافی ہے؟ جو زیادتی اس نے کی ہے وہ منافی ہے دوسروں کے متن سے، ٹیکسٹ سے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ صاحب کتاب نے جو مثال دی ہے وہ دی ہے سند کی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے، الارض کلھا مسجد۔ اللہ کے رسول نے کہا زمین تمام کی تمام کیا ہے؟ مسجد ہے، الا المقبرہ والحمام، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، سنا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ مقبرہ اور حمام کے علاوہ تمام کی تمام زمین کیا ہے؟ مسجد ہے، یہ ایک روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس روایت کو جو بیان کرنے والے ہیں راوی حماد بن سلمہ۔ حماد بن سلمہ آگے بیان کرتے ہیں عامر بن یحییٰ سے، عامر بن یحییٰ آگے بیان کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے ابا جان سے۔ ان کے ابا جان کون ہیں؟ یحییٰ۔ عامر کے ابا کون ہیں؟ یحییٰ۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، عن ابی سعید خدری۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ یہ راوی ہے حماد بن سلمہ۔ ایک اور راوی ہے سفیان ثوری، ٹھیک ہے۔
سفیان ثوری تو امام شمار ہوتے ہیں نا، بہت بڑے محدثین میں سے، ٹھیک ہے، اپنے تقوی میں اپنے ورع میں بڑے معروف تھے، بہت متقی آدمی تھے۔ سفیان ثوری جو ہے وہ اس کو جب بیان کرتے ہیں عمر بن یحییٰ سے، وہ یحییٰ سے بیان کرتے ہیں اور یحییٰ آگے بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا فرق ہوا دونوں میں؟ یہ راوی جو ہے یہ ہے ثقہ، یہ راوی کیا ہے؟ ثقہ۔ یہ راوی ہے اوثق۔ اوثق کا مطلب آپ سمجھ آیا کہ نہیں آیا ابھی تک؟ زیادہ ثقہ۔ یہ راوی کیا ہے؟ زیادہ ثقہ۔ حماد بن سلمہ جب یہ روایت بیان کر رہا ہے، حماد بن سلمہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے؟ موصول ہے۔ موصول کا مطلب کیا ہے؟ درمیان میں کوئی راوی نہیں گرا ہوا، کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سفیان ثوری جب اس روایت کو بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے؟ مرسل ہے۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں کہ تابعی جو ہے، تابعی، وہ درمیان میں صحابی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے، صحابی کا واسطہ چھوڑ دے۔ مرسل کا مطلب چھوڑ دینا، یعنی تابعی نے کیا کیا؟ درمیان میں صحابی کو چھوڑ دیا، ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بیان کی۔ اب تابعی نے ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول سے نہیں سنی نا، یہی بات ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ثقہ راوی بیان کر رہا ہے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے؟ موصول ہے۔ اوثق راوی کیا کہہ رہا ہے؟ اس حدیث کی سند کیا ہے؟ مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ ثقہ راوی جب یہ روایت بیان کر رہا ہے تو درمیان میں صحابی کو لا رہا ہے، سند وہی ہے، چین آف نریٹرز وہی ہے، دیکھیں نا، یہ دونوں شاگرد ہیں کس کے؟ عمر بن یحییٰ کے۔ حماد بن سلمہ بھی عمر بن یحییٰ کا شاگرد ہے، سفیان ثوری بھی عمر بن یحییٰ کا شاگرد ہے۔ دو شاگردوں نے اپنے استاد سے ایک روایت سنی، ایک نے کہا کہ میں نے عمر بن یحییٰ سے سنی، عمر بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنی، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میرے استاد یہ کہتے ہیں عمر بن یحییٰ کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنی اور ہمارے ابا جان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، ٹھیک ہے۔ مرسل روایت ہے نا، مرسل روایت صحیح ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، ابھی ہم صرف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دونوں جب اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں، دونوں تو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ سند کو مختلف طرح سے نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نے سند کو موصولن نقل کیا، موصولن کہتے ہیں یعنی کنٹینیوسلی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے اس کو مرسلن نقل کیا۔ تو یہ چونکہ اوثق ہے تو ہم اس کی روایت لے لیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث کی سند مرسل ہے، اس کی سند موصول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے نقل کیا ہے امام دارقطنی کا قول کہ وہ علل کے اندر، العلل جو ہے وہ کتاب ہے امام دارقطنی کی، وہ یہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں المحفوظ و المرسل، اس حدیث کی جو سند ہے، ٹھیک ہے، محفوظ جو سند ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت موصول نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے زیادت ثقات کی کہ ثقہ راوی جو زیادتی کر رہا ہے، جو ایڈیشن کر رہا ہے، وہ اوثق راوی کی روایت کے منافی نہ ہو، ٹھیک ہے، خلاف نہ ہو، یا وہ ثقات راوی کی جو روایات ہے ان کے خلاف نہ ہو، منافی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے جو مثال دی ہے وہ متن سے دی ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث بیان کی علی بن مسر سے، وہ آگے بیان کرتے ہیں آمش سے، ٹھیک ہے۔ آمش جو ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں ابو صالح سے،
ان ابی صالح، ٹھیک ہے، اور ابو صالح آگے بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ان ابی ہریرہ. تو علی بن مسہر وہ اعمش سے، وہ ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کیا کہ جب کتا جو ہے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کرنا ہے؟ کیا ہے؟ 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ اس کو دھونا. یہ عام طور پہ راویوں نے اس روایت کو اس طرح سے بیان کیا. ٹھیک ہے، لیکن علی بن مسہر نے جب اس روایت کو نقل کیا ہے تو اس نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں. کیا؟ فل یورق ہو. کیا الفاظ زیادہ کیے ہیں؟ فل یورق ہو، کہ برتن کے اندر جو ہے اس کو کیا کرے؟ بہا دے. جس برتن میں کتا منہ ڈال لے اس برتن کے اندر کچھ تھا نا، اس کو کیا کرے؟ بہا دے، پھینک دے، اس کو استعمال نہ کرے. باقی راوی جب بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے. یہ راوی جب بیان کرتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال لے تو جو چیز اس کے اندر ہے اس کو پھینک دو اور 7 مرتبہ برتن کو دھو لو. اب اس نے یہ جو اضافہ کیا ہے کیا وہ باقیوں کی مخالفت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہے. ایسا اضافہ کر رہا ہے کہ ان کی بات میں کنٹرڈکشن نہیں. بعض اوقات جب آپ اضافہ کرتے ہیں کسی بات میں تو کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. بعض اوقات جب آپ اضافہ کرتے ہیں تو دونوں کی بات آپس میں کیا ٹکراتی ہے، تعارض پیدا ہوتا ہے، کنٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، منافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں باتیں آپس میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، ان کو آپ جمع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، منافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دونوں باتوں کو جمع کر سکتے ہیں. یہاں پہ سکہ راوی اوثق کی مخالفت کر رہا ہے، سکہ راوی سکات کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن ہر قسم کی مخالفت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں اس کو قبول نہیں کرنا. کچھ مخالفت کی قسمیں ایسی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے مخالفت کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ مخالفت کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. کون سی صورت؟ جبکہ مخالفت جو ہے وہ منافی نہ ہو. ایک اعتبار سے منافی ہو. کیا ہو؟ ایک ہے منافی ہو، ٹھیک ہے، ایک ہے منافی نہ ہو، تیسرا کیا ہے؟ ایک اعتبار سے منافی. اس کو اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مطلق کو مقید کر دے، عام کی تخصیص کر دے. یہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے. ٹھیک، اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے یہ مثال تو اس کی ہے نا، اب ہم اس کی مثال محمد بن سیرین یہ جب ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں وہی روایت کہ کتا جب کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں اولاہن بالتراب. باقی راوی کیا کہتے ہیں؟ 7 مرتبہ دھو لے. یہ کیا کہتے ہیں؟ 7 مرتبہ میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لے. تو دونوں کی بات میں اختلاف تو ہے نا، لیکن کیسا اختلاف ہے؟ ایک اعتبار سے ہے، ایک اعتبار سے نہیں. یعنی اس اختلاف کو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں. پہلوں نے کیا کیا؟ اس کو مطلق رکھا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. مقید کیسے کہتے ہیں؟ کنڈیشنل کر دینا کسی چیز کو. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ کنڈیشن لگا دی. کس چیز کی؟ مٹی کی.
پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھو، اس کو کنڈیشنل کر دیا، اضافہ تو کیا لیکن کنڈیشنل کر دیا. دیکھیں نا، مخالفت تب ہوتی ہے جب باقی راوی کہیں کہ جی 7 مرتبہ، ایک کہے کہ نہیں، کہا کہ 9 مرتبہ دو، 10 مرتبہ. اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے. یہ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ ہوتا ہے منافی ہونا. ٹھیک. ایک مخالفت ایسی ہوتی ہے جس کو آپ جمع کر سکتے ہو. مخالفت تو ہے، ظاہری بات ہے. اضافہ کیا ہے، زیادت ثقات. محمد بن سیرین نے کیا کیا؟ اضافہ کیا. ٹھیک ہے. باقی ثقہ راوی جو ثقات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ فریز نہیں بیان کر رہے. ٹھیک ہے. باقی جو ثقات ہیں وہ جب ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں تو یہ فریز نہیں بیان کرتے. جیسا کہ یہاں پہ باقی جو ثقات ہیں جب وہ اعمش سے نقل کرتے ہیں تو وہ یہ فریز نہیں بیان کرتے، باقی روایت بیان کرتے ہیں. یہ فریز فل یورکو والا باقی ثقات اعمش سے نہیں بیان کرتے، صرف کون بیان کرتا ہے؟ علی بن مسلم. یہاں پہ بھی ابو ہریرہ سے صرف ابن سیرین بیان کرتے ہیں اولاہن بالتراب کو، باقی ثقات نہیں بیان کرتے. تو ثقہ راوی نے جو زیادتی کی ہے، جو ایڈیشن کی ہے، جو مخالفت کی ہے، جس کو مخالفت ثقات بھی کہتے ہیں، بعض اوقات وہ منافی ہوتی ہے، یعنی کنٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات منافی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایک اعتبار سے منافی ہوتی ہے، ایک پہلو سے، ایک اسپیکٹ سے، ایک زاویے سے، ایک اینگل سے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی زیادت ثقات؟ کتا تو بس یہ ہے آپ شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کتا آپ رکھوالی کے لیے رکھ سکتے ہیں، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں بس. ویسے شوقیہ کتا پالنا اس سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے، ان کی قیمت جو ہے لینے سے منع کیا ہے. نہیں، اجازت ہے نا، کچھ مقامات پہ رخصت دی ہے نا. جہاں پہ رخصت ہے تو وہاں تو رحمت والے فرشتے والی حدیث تو اپلائی نہیں نہ ہوتی. یوں آپ کہہ لیں، اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں، معروف اور منکر. ایک حدیث جو ہے وہ معروف ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے منکر. ثقہ راوی جب ایک روایت بیان کرے جی، اور دوسری طرف ایک ضعیف راوی ہے، وہ وہی روایت بیان کر رہا ہے، تو ثقہ راوی کی روایت کو معروف کہیں گے، ضعیف راوی کی روایت کو کیا کہیں گے؟ منکر کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پہ بھی نام ہے. ایک تو ہم نے کہا تھا نا کہ ایک طرف اگر ثقہ راوی ہے، دوسری طرف اوثق راوی ہے. ٹھیک ہے. اور ثقہ راوی کی روایت جو ہے وہ اوثق کے کیا ہے؟ خلاف ہے. خلاف اس طرح سے ہے کہ اس کے منافی ہے، کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. تو ثقہ راوی کی روایت کو کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ شاذ. اور اوثق کی روایت کو کیا کہیں گے؟ محفوظ. یہ فرق یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے زیادت ثقات کی 3 قسمیں پڑھی ہیں نا. ٹھیک ہے. اس میں ثقہ راوی کی روایت کس کے خلاف ہوتی ہے؟ اوثق کی یا ثقات کے؟ ٹھیک ہے، یہی پڑھا تھا نا. تو ثقہ راوی کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ہے. قبول کون سی روایت ہوگی؟ اوثق کی یا ثقات کی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ محفوظ. سمجھ آ رہی ہے بات؟
یہ تو پچھلی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ثقہ راوی ہے، دوسری طرف کون ہے؟ ضعیف راوی ہے. تو ثقہ راوی کی روایت کیا ہے؟ معروف. اور ضعیف راوی کی روایت کیا ہے؟ منکر. ٹھیک ہے. مناکیر اس کی جمع آتی ہے. بعض اوقات محدثین کسی راوی کے اوپر جرح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جرح کرتے ہوئے کہ یہ منکر روایات نقل کرتا ہے. تو مطلب وہ ضعیف راوی ہے نا، ثقہ راویوں کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. جی اس کی مثال جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ حبیب بن حبیب، یہ ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں عن ابی اسحاق. وہ ایزار سے نقل کرتے ہیں، اور ایزار جو ہیں اس کو حریث سے نقل کرتے ہیں، حریث. اور حریث جو ہیں اس کو نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. اور وہ یہ کہتے ہیں ابن عباس کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. روایت کیا ہے؟ من اقام الصلاۃ، جس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کیا، وصام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وقر الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کی، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابو زرع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ابو زرع محدث ہیں، کہ یہ حدیث جو ہے وہ منکر ہے. کیوں منکر ہے؟ کیوں کہ یہ روایت جو ہے اس کو جب ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے تو انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا. موقوف روایت سمجھتے ہیں؟ موقوف روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند صحابی پہ جا کے ٹھہر جائے. وقفہ اسی سے ہوتا ہے نا. واقف کسے کہتے ہیں؟ جو کھڑا ہو جائے. تو جو روایت صحابی پہ جا کے کھڑی ہو جائے اس کو موقوف کہتے ہیں. یعنی یہ بات کہ جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، بیت اللہ کا حج کیا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کی اور مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ کس کی بات ہے؟ عبداللہ بن عباس کی. جی ہاں، یہی تو ہم ساری کہانی ڈال رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، ایک راوی ہے جس کا نام ہے حبیب. ٹھیک ہے. یہ راوی ہے ضعیف. کیا ہے یہ؟ ضعیف راوی. واہل حدیث اس کو کہا گیا. ضعیف روایتیں لے کے آتا ہے، بیکار، ستی. یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے. ضعیف راوی جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ حبیب کیا کہتا ہے؟ میں نے ابو اسحاق سے سنی، ابو اسحاق نے ایزار سے سنی، ایزار نے حریث سے سنی، حریث نے عبداللہ بن عباس سے سنی، عبداللہ بن عباس نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ضعیف راوی. دوسرے جو ثقہ راوی ہیں، دوسرے کون ہیں؟ دوسری طرف یہی حدیث ہے، اس کو دوسری طرف کون بیان کر رہے ہیں؟ ثقہ راوی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس سے سنا؟ ابو اسحاق سے. ثقہ راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کس سے سنا؟ ابو اسحاق نے کس سے سنا؟ ایزار سے. اس نے حریث سے. انہوں نے ابن عباس سے. بس یہاں پہ رک جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. اب بتائیں کس کی بات مانیں گے؟ تو یہ ثقات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے.
یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، حبیب کیا کہہ رہے ہیں یہ حدیث کیا ہے، مرفوع ہے. دونوں کی بات ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ایک راوی ضعیف ہے، دوسری طرف ثقہ ہے. ضعیف راوی کی روایت کو کہیں گے منکر، اس کی روایت یہ کیا ہو جائے گی، منکر. ٹھیک ہے. اور جو ثقہ یا ثقات راویوں کی روایت ہے وہ کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، معروف. کلیئر ہوئی بات کہ ابھی بھی نہیں؟ آگے چلیں. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ بات کس کی مانی جائے گی؟ جب ایک آدمی ضعیف ہے، فاسق فاجر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے، تو کس کی بات مانیں گے آپ؟ ٹھیک. باقی امکان تو آپ ختم نہیں نہ کر سکتے. ہو سکتا ہے فاسق فاجر سچ بول جائے اور ہو سکتا ہے متقی پرہیزگار جھوٹ بول جائے، یہ امکان ہو سکتا ہے. امکان کا ہم رد نہیں کرتے. یہی ابن صلاح نے لکھا ہے. ابن صلاح نے یہ بات لکھی ہے مقدمہ ابن صلاح میں کہ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں محدثین، یہ ہوتا ہے ممکن حد تک، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنی دین کی حفاظت کی ہے. بہرحال وہ جسے کہتے ہیں نا فلسفیانہ قسم کا ایک ڈاؤٹ اور ایک شک و شبہ، یہ جو ابھی میں نے سوال کیا، ایک سوال کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے نا، بھئی ایک متقی پرہیزگار بھی جھوٹ بول سکتا ہے، بول تو سکتا ہے. ایک فاسق فاجر بھی سچ بول سکتا ہے، بول تو سکتا ہے. لیکن کیا ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ متقی آدمی کا آپ اعتبار کریں گے اور آپ فاسق فاجر کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم اس چیز کو پرکھ سکیں. تو یہی ایک پیمانہ ہے جو کہ عقل اور منطق بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ متقی اور پرہیزگار اور ایک فاسق فاجر کی بات میں اختلاف ہو جائے تو کس کی بات قبول کریں. تو ایک طرف متقی ہو اور ایک طرف فاسق و فاجر ہو تو ہم ظاہری بات ہے کہ متقی کی بات کا اعتبار کریں گے. یہاں متقی سے مراد کیا ہے کہ وہ جو صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ سچ بول، کیونکہ تقوی تو ظاہری بات ہے بہت ایک وسیع ٹرم ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں پہلے صادق اور الامین آئے گا، اس کے بعد عبادت گزار آئے گا. ٹھیک. تو سچا آدمی جو ہے ظاہری بات ہے اس کو آپ ترجیح دیں گے اس آدمی کے اوپر جو فاسق و فاجر ہے، یعنی جھوٹا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا جس کے جھوٹ بولنے کا امکان زیادہ ہے، پاسبلٹی زیادہ ہے. اگلی بات ہماری مطابقت کی ہے. ٹھیک ہے، مطابقت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک راوی جو ہے وہ دوسرے راوی کی مطابقت کرے، پیروی کرے حدیث کے بیان میں. ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں متابع اور ایک کو کہتے ہیں شاہد. متابع کی بھی آگے دو تعریفیں کی گئی ہیں، شاہد کی بھی اسی اعتبار سے دو تعریفیں ہوئی ہیں. ایک تعریف ہوئی ہے راوی کے اعتبار سے، ایک تعریف ہوئی ہے لفظ کے اعتبار سے. راوی کے اعتبار سے تعریف کیا ہے کہ اگر صحابی ایک ہو جائے تو وہ متابع ہوتا ہے. یہاں پہ بھی راوی اور لفظ کے اعتبار سے. یہاں پہ کیا ہوگا، صحابی مختلف ہو. ابھی میں مثالیں بیان کرتا ہوں نا تو پھر بات واضح ہوگی. لفظ کے اعتبار سے کیا ہے کہ اگر صرف لفظ میں ہو، لفظ ایک جیسے ہوں،
ٹھیک ہے، لفظ سیم ہو، ٹھیک ہے، یعنی لفظاً ہو. مطابقت کیا ہے؟ لفظاً ہے، لفظ سیم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر متابع ہے، اور اگر مانن ہے تو پھر شاہد ہے. مثال کے طور پہ، اب مثال سے بات واضح ہوگی، کلیئر ہوگی. کہ امام شافعی نے ایک حدیث بیان کی ہے، امام شافعی نے، امام شافعی نے کس سے بیان کی؟ امام مالک سے، ٹھیک ہے. امام مالک نے آگے بیان کی عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن دینار، انہوں نے آگے بیان کی عبداللہ بن عمر سے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مہینہ جو ہے وہ 29 کا بھی ہوتا ہے، تو تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو. ہاں، اگر کسی دن بادل ہوں، 29 دن پورے ہو گئے رمضان کے، اس دن بادل ہے، چاند نظر آ گیا، مطلب صاف ہے، چاند نظر آ گیا تو کیا کریں گے؟ عید کریں گے. نہیں نظر آیا تو روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اگر بادل آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، کیا ہے الفاظ؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، اگر بادل آ جائیں تو پھر کیا کرو؟ 30 کی گنتی پوری کرو. ٹھیک ہے، یہ کس نے نقل کی؟ امام شافعی نے. اچھا، دوسرے جو راوی ہیں ثقات آپ کہہ رہے ہیں، جب وہ یہی روایت بیان کرتے ہیں امام مالک سے، اور وہ کس سے؟ عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَقْدُرُوا لَهُ، اندازہ لگاؤ. اگر بادل ہوں، ٹھیک ہے، 29 روزے پورے ہو گئے، 30ویں دن اگر بادل ہوں تو کیا کرنا ہے؟ کس چیز کا اندازہ لگانا ہے؟ چاند کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ 29 کا مہینہ بنتا ہے کہ نہیں، وہ پیچھے پوری کیلکولیشن کر کے. جیسے کچھ ممالک ایسے ہیں نا جہاں کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 2 مہینوں بعد، جیسے آپ دیکھیں نا لیپ کا سال 4 سالوں بعد آتا ہے، کیلنڈر کا حساب بنایا نا لوگوں نے. ہاں، وہ تو ان سے پوچھنا چاہیے نا وہ تو خیر سعودی عرب کے حساب سے کرتے ہیں پشاور والے. بہرحال فَقْدُرُوا لَهُ، تو اب مخالفت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا. وہ کہہ رہے ہیں 30 پورا کریں، اور امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ 30 پورا کریں. امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، لیکن امام مالک کے دوسرے شاگرد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک نے جب حدیث ہمیں سنائی ہے تو وہ کیا سنائی ہے؟ کہ اندازہ لگاؤ. اندازے میں اب 30 بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں. مخالفت تو ہو گئی نا، ٹھیک ہے. کیلکولیشن کرنی ہے انہوں نے اپنے کیلنڈر کے حساب سے. تو اب امام شافعی کی روایت کیا ہو جائے گی؟ بتائیں نا. ثقہ راوی جب اوثق کی مخالفت کرے یا ثقات کی مخالفت کرے تو ثقہ راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ.
اور اوثق راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یا ثقات کی روایت کو محفوظ. لیکن ہم یہ مطابعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اعتبار. کیا کہتے ہیں؟ اعتبار. کہ دیکھیں یہ جو ثقہ راوی ہے مخالفت کر رہا ہے ثقات کی، یہ عام ثقہ راوی نہیں ہے، یہ امام ہے. اسے غلطی لگنا مشکل ہے، اسے غلطی لگنا مشکل ہے. تو اعتبار کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کرو، ٹھیک ہے، جانچ پڑتال کرو کہ جو بات امام شافعی کہہ رہے ہیں وہ بات کہیں اور بھی آئی ہے. کوئی اور راوی ہوتا ہے نا تو آپ کیا کرتے؟ کہتے ثقہ کی روایت کیا ہے؟ شاذ ہے. ثقات کی کیا ہے؟ محفوظ ہے. اس لیے ہم نے ان کی بات کو دیکھنا ہے کہ کسی اور نے بھی بیان کی ہے. اگر کسی اور نے بیان کر دی تو پھر گویا کہ بات معتبر ہو جاتی. تو جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے عبداللہ بن مسلمہ سے. کس سے؟ عبداللہ بن مسلمہ سے. عبداللہ بن مسلمہ جو ہے وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ امام مالک سے. وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ عبداللہ بن دینار سے. وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر سے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہی الفاظ. یہ الفاظ یہ والے امام شافعی والے. تو اب گویا کہ امام مالک کے ایک اور شاگرد نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ میں نے بھی امام مالک سے یہ سنا ہے. تو گویا کہ امام شافعی کو ایک تصدیق مل گئی، ایک سپورٹر مل گیا. تو امام شافعی اکیلے نہیں رہ گئے. تو ثقہ راوی جب ثقات کی مخالفت کر رہا ہو تو ثقہ کے لیے کوئی سپورٹر تلاش کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبار. جو تحقیق آپ ریسرچ کرتے ہیں، بھائی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اوروں نے بھی بیان کی ہو. جب اوروں نے بھی بیان کی ہے تو اب دو آدمیوں کی گواہی تو قابل قبول ہے نا، غلطی دو کو تو نہیں نہ لگ سکتی. اس کو کہتے ہیں مطابعت تامہ. کیا کہتے ہیں؟ مکمل مطابعت. کیا ہے؟ مکمل مطابعت. مطابعت تامہ. تامہ ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے مطابعت قاصرہ. یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے. یہ کس سے ہے؟ عاصم بن محمد بن زید یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ محمد. اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں محمد. محمد کے دادا کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر. اور وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہتے ہیں؟ فَقَمِّلُوا ثَلَاثِينَ. کیا کرو؟ 30 پورے کرو. الفاظ یہ نہیں ہیں لیکن بات وہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطابعت قاصرہ. کیا کہتے ہیں؟ ملتی جلتی ہے. ایک ہوتی ہے مطابقت تامہ، الفاظ بھی وہی ہیں، چین بھی وہی ہے. یعنی راوی کو جو ہے وہ اپنے درجے میں ہی مطابقت حاصل ہو جائے. امام شافعی کو اپنے درجے میں، یعنی امام مالک سے ہی شاگرد مل گیا. ایک یہ ہے کہ اوپر جا کے صحابی ایک ہو رہا ہے، صحابی ایک ہی ہے عبداللہ بن عمر. ہم نے کہا تھا نا مطابقت میں کیا ہے؟ صحابی ایک ہوتا ہے. صحابی مختلف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شاہد. اس کی مثال کیا ہے؟ شاہد کی مثال کے طور پہ نسائی میں جو روایت ہے
وہ کس طرح سے ہے. نسائی میں جو روایت ہے، اب یہ 4 سے 5 نمبر ہم اس کو اوپر لے جاتے ہیں. وہ ہے محمد بن حنین، اور وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. اور الفاظ کیا ہیں؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب بادل چھا جائیں تو پھر کیا کرو؟ 30 کی گنتی پوری کرو. یہاں پہ کون ہے؟ یہاں پہ کون ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ شاہد ہے. کس کا؟ اس روایت کا. صحابی فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ دونوں روایات کیا ہیں؟ یہ دونوں روایات اس روایت کے لیے کیا ہیں؟ متابع ہیں. ایک متابع تامہ ہے، متابعت تامہ ہے، اور دوسری متابعت قاصرہ. سمجھ آ رہا ہے نا پورا میکانزم؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ میں جو ہو، جیسے آپ دیکھیں نا، مطابق ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، یہاں پہ بھی الفاظ وہی ہیں، سیم ہے. فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، یہاں پہ بھی الفاظ سیم ہیں. تو جب لفظ کے اعتبار سے لیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ مطابق. لفظ کے اعتبار سے لیں گے تو ٹھیک ہے. 2 تعریفیں ہم نے کی ہیں نا. ایک تعریف کے اعتبار سے کیا ہے کہ آپ نے راوی کو دیکھنا ہے. صحابی ایک ہو جائے تو پھر متابع ہے، صحابی مختلف ہو جائے تو پھر شاہد ہے. یہاں صحابی مختلف ہو گیا، یہ شاہد ہے. یہاں عبداللہ بن عمر ہیں، ان دونوں میں بھی عبداللہ بن عمر ہیں، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ متابع. دوسری تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ لفظ سیم ہو تو متابع ہے، لفظ متن کا مختلف ہو جائے تو وہ شاہد ہے. اب لفظ دیکھیں، یہاں پہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل روایت ہے. یہ اس کا کیا ہو گیا لفظ کے اعتبار سے؟ متابع. فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. اور یہ جو ہے فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ، یہ کیا ہوا؟ یہ شاہد ہے. لفظ سیم نہیں ہے، معنی سیم ہے. مانن ایک جیسی روایات ہو، لفظاً ایک جیسی ہوں تو متابع ہے، مانن ایک جیسی ہوں تو ایک تعریف یہ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اختلاف حدیث. اختلاف حدیث میں 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک محکم اور ایک مختلف الحدیث. محکم اس روایت کو کہتے ہیں جس کی کوئی معارض نہ ہو. وہ روایت جس سے کوئی روایت کنٹرڈکٹ نہ کر رہی ہو، جس سے کوئی روایت نہ ٹکرا رہی ہو. بہت ساری حدیث ایسی ہے نا کہ کوئی دوسری حدیث اس سے نہیں ٹکرا رہی. ٹھیک ہے. مختلف الحدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس روایت کے ساتھ کوئی دوسری روایت ٹکرا رہی ہو، جس روایت کے ساتھ کوئی دوسری روایت کنٹرڈکٹ کر رہی ہو. اب اس اختلاف کو حل کرنے کے 4 طریقے ہیں. سب سے پہلے آپ ان دونوں حدیثوں کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. ٹھیک ہے. جمع ممکن نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نسخ کی طرف جائیں گے کہ کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ ترجیح کی طرف جائیں گے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ توقف کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپلز جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ سے کل اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. ٹھیک. 4 کی علیحدہ.
بعض صورتوں میں کوئی دو حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں، بعض صورتوں میں جمع نہیں ہوتی، تو ایک جو ہے وہ ناسخ بن جاتی ہے، دوسری منسوخ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، پھر ترجیح دینی پڑتی ہے ایک کو، اس میں پھر ریزنز ہوتی ہیں کیوں آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کو، وجوہات ترجیح ہوتی ہیں اور وہ 20 ہوتی ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ کہتے ہیں دونوں روایات پہ ہم توقف کریں گے، انتظار کریں گے، دونوں پہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، کل پھر ہم انشاءاللہ سے اس کو ڈسکس کر کے پھر نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے، ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے۔ فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان، MCB۔